بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک روز مسجد میں غیر معمولی سناٹا تھا۔ ظہر کی اذانیں ہو چکی تھیں اور اب تک کوئی نمازی بھی مسجد میں داخل نہ ہوا تھا۔ سلطان خاموشی سے مسجد کی ایک جانب بیٹھے جماعت ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ کبھی کبھی انہیں ایک عام آدمی کی طرح امام کے پیچھے صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بے حد اچھا لگتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ایک دن تھا اور وہ اسی لیے یہاں موجود تھے کہ جب تمام افراد آ کر باجماعت کھڑے ہوں تو وہ بھی امام کے پیچھے نماز ادا کریں۔ خاموشی سے اپنی تسبیح کے دانے پروتے ہوئے وہ گہری سوچوں میں گم لگ رہے تھے۔ تبھی اچانک مسجد کے دروازے کے باہر لوگوں کی ہلکی ہلکی بنبناہٹوں کی آواز آنے لگی۔ سلطان چونک گئے۔ انہوں نے نظر گھما کر مسجد کے دروازے کی جانب دیکھا تو لوگوں کا ایک ہجوم اندر داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ سب لوگ دھیمی دھیمی سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ سلطان نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے جماعت کے لیے تمام لوگ آئے ہوں، لیکن اسی پل سلطان بری طرح چونکے تھے جب ان افراد میں سے ایک نے کلمہ شہادت کا نعرہ بلند کیا۔ اس کے پیچھے پیچھے تمام لوگوں نے اس کے الفاظ دہرائے۔ سلطان نے دوبارہ پلٹ کر بغور دیکھا تو ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سامنے کا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ لوگوں کا ہجوم اندر داخل ہو رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ایک جنازہ تھا جسے وہ لوگ عقیدت و احترام سے لے کر آگے آ رہے تھے۔ یہ سب کے سب افراد داڑھی والے تھے اور سلطان کو دور سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت دیندار افراد ہیں۔ ان تمام افراد کا تعلق کسی مسجد یا مدرسے سے معلوم ہو رہا تھا۔ ان افراد نے جنازہ آگے لا کر امام مسجد کے سامنے رکھ دیا۔ امام مسجد میں متفکر نظروں سے جنازے کو دیکھ رہا تھا۔ کس کا انتقال ہو گیا ہے اے اجنبی؟ امام مسجد نے جنازے کے ساتھ آنے والے ایک بارش شخص سے پوچھا تو وہ جو شدید غمزدہ دکھائی دے رہا تھا، ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محترم امام مسجد صاحب، یہ جنازہ ایک بے حد قابل اور بارش ہستی کا ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے ایک نیک ولی تھے جن کی شرافت اور دینداری کی گواہی پورا محلہ دے سکتا ہے۔ عرصہ دراز سے انہوں نے دنیا سے اپنے تعلقات ختم کر کے بس خود کو اسلام کے لیے وقف کر لیا تھا۔ دن رات نمازیں پڑھتے تھے اور جب بھی دیکھو ان کے ہاتھ میں قرآن پاک موجود ہوا کرتا تھا۔ تسبیح تو گویا کسی نے ان کے ہاتھ سے الگ ہوتی ہوئی کبھی دیکھی نہیں۔ ہر کسی کی مدد کرتے تھے، ہر کسی پر رحم کھاتے تھے۔ غرض یہ بزرگ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے بے حد پسندیدہ بندوں میں سے ایک تھے۔ ان کی شخصیت اس قدر نورانی تھی کہ لوگ ان سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کروانے کا کہا کرتے تھے۔ مگر آج بدقسمتی سے صبح جب یہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو آس پاس کے افراد نے تھوڑا سا تعجب کیا۔ کئی بار آوازیں دینے پر بھی جب ان کی کوئی آواز نہ آئی تو لوگوں نے اندر جا کر دیکھا اور ان بزرگ شخصیت کو اپنے گھر میں مردہ پایا۔ ان کے تمام رشتہ دار ان کا چہرہ دیکھ چکے ہیں اور دفنانے کی اجازت مل چکی ہے۔ اس لیے ہم سب مل کر ان کا جنازہ یہاں لے آئے ہیں تاکہ ان کا جنازہ پڑھایا جا سکے اور پھر انہیں دفنا دیا جائے۔ اس شخص نے مرنے والے کی تعریف میں بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ امام مسجد بھی بے حد متاثر نظر آ رہا تھا۔ سلطان جو اب تک اپنی جگہ پر کھڑے تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے تسلی بڑے انداز میں اس شخص کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر یہ شخصیت اس قدر نیک اور پرہیزگار تھی تو یقین جانو مرنے کے بعد ان کے تمام مراحل بے حد آسانی سے گزر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلطان نے جیسے اپنی بات مکمل کی سبھی لوگ پلٹ کر سلطان کو دیکھنے لگے۔ وہ سب کے سب بری طرح سے چونک گئے تھے۔ اپنی ہر بڑاہٹ میں ان میں سے کسی نے اب تک یہ نہ دیکھا تھا کہ مسجد میں سلطان معظم بھی موجود ہیں۔ سب کے سب گھبرا کے سلطان کو سلام کرنے لگے، مگر سلطان نے ہاتھ بڑھا کر ان سب کو روک دیا اور کہا کہ ظہر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، جلد جماعت ادا کرنی چاہیے تاکہ مرنے والے کا جنازہ پڑھایا جا سکے۔ امام مسجد نے لوگوں کو باجماعت کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور خود امامت کی جگہ پر جانے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نماز شروع کرواتے اچانک ہی مسجد کے دروازے کے باہر ایک دفعہ پھر شور مچا۔ سلطان سمیت تمام افراد نے بے اختیار مڑ کر پیچھے دیکھا تو کئی مردوں کا ایک گول مسجد کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ یہ تمام کے تمام مرد ہی نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے لگتے تھے۔ وہ غریب تھے کیونکہ ان کے حلیے ان کا راز آشکار کر رہے تھے۔ ان میں سے کئی افراد بات چیت اور اٹھنے بیٹھنے کے آداب سے قطعی ناواقف تھے۔ انتہائی برے انداز میں یہ لوگ اندر داخل ہوئے تو سلطان نے دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس بھی ایک جنازہ تھا۔ انتہائی لاپرواہی والے انداز سے
یہ لوگ جنازے کو لے کر مسجد میں بڑے چلے جا رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے جنازہ لا کر امام صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسجد میں پہلے سے ہی ایک جنازہ موجود ہے۔ سلطان تعصب کا شکار ہو گئے۔ ایک ہی دن میں دو موتیں، یقیناً جو افراد مرے تھے ان کے اہل خانہ کے لیے آج کا دن بڑا ہی ظالم تھا۔ امام مسجد نے بھی افسوس بڑے انداز میں دوسرا جنازہ لانے والے افراد سے پوچھا، میرے بھائی یہ جنازہ کس کا ہے اور کون انتقال کر گیا ہے؟ امام صاحب کے سوال کے جواب میں وہ سارے افراد خاموش ہو گئے۔ سلطان نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ انہوں نے اب تک امام کو جواب کیوں نہیں دیا تھا، مگر وہ سارے افراد ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ وہ سبھی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہوئے نامعلوم کیا بات کر رہے تھے۔ ان کے انداز نے سلطان کو الجھن میں ڈال دیا۔ تبھی سلطان نے آگے بڑھ کر انہیں مخاطب کیا اور بولے، بتاؤ برخودار، کس کا انتقال ہوا ہے اور تم لوگ کس کا جنازہ لے کر آئے ہو؟ کیا یہ کوئی مرد ہے یا عورت؟ اس دوسرے جنازے کے ساتھ آئے ہوئے افراد بھی سلطان کو دیکھ کر بری طرح سے چونکے، مگر انہوں نے خود کو سنبھال لیا، حالانکہ گھبراہٹ ان کے چہروں سے واضح طور پر چھلک رہی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک نوجوان نے ہمت کی اور کہنے لگے، سلطان معظم، یہ جنازہ ایک عورت کا ہے۔ یہ عورت ایک طوائف تھی اور ہمارے محلے میں رہائش رکھتی تھی۔ اس کا کوئی اور رشتہ دار نہ تھا، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ ہم لوگ اس کے پڑوسی ہیں۔ کل رات اس نے گھر جانے سے پہلے میری ماں کو کہا تھا کہ اگر وہ صبح اپنے گھر سے باہر نہ نکلے تو ہم لوگ جان کر ایک دفعہ جائزہ لیں گے کہ کہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آج صبح جب ہم نے اس کی کوئی آواز نہ سنی تو اندر جھانکنے پر معلوم ہوا کہ یہ عورت مر چکی تھی۔ اس کا کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں۔ ہماری گھر کی عورتوں نے اسے نہلا دھلا کر کفن پہنا دیا ہے اور ہم مسجد میں لے آئے ہیں تاکہ آپ لوگ جنازہ پڑھتے ہیں تو محلے دار ہونے کی حیثیت سے اس کو قبرستان میں جا کر دفنا دیں۔ سلطان خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ تبھی اچانک سلطان نے ایک بات محسوس کی۔ اس عورت کے طوائف ہونے کا سنتے ہی پہلے جنازے کے ساتھ آئے ہوئے تمام افراد ناگواری کا اظہار کرنے لگے۔ وہ سب کے سب غیر محسوس انداز میں ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے تھے، جیسے انہیں طوائف کے محلے میں رہنے والے لوگوں کے پاس کھڑے ہونے سے بھی مسئلہ تھا۔ سلطان نے سخت ناگواری محسوس کی۔ انہیں ان دیندار افراد کی سمل سے برا لگا تھا۔ طوائف جیسی بھی تھی مگر اب وہ مر چکی تھی۔ اس کا معاملہ اس کے رب کے حوالے ہو چکا تھا۔ دنیا کی کسی انسان کو اس پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان نے تمام افراد کو حکم دیا کہ وہ ظہر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد جنازہ پڑھایا جائے گا۔ پلک جھپکتے ہی تمام افراد ترتیب وار صفوں میں کھڑے ہو گئے اور امام نے ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز کے فوراً بعد امام نے سلطان سے درخواست کی کہ وہ دونوں کا جنازہ خود پڑھائیں۔ سلطان خود بھی یہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ انہیں ایک طوائف کا جنازہ پڑھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اس کے اعمال کا انصاف کا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا۔ سلطان خاموشی سے آگے بڑھے۔ انہوں نے جنازہ پڑھانا شروع کیا۔ جب وہ دونوں جنازے پڑھا چکے تو تمام لوگوں نے جنازوں کو قبرستان لے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ سلطان بھی خاموشی سے جنازے کے ساتھ ہو لیے۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب تک یہ دونوں جنازے قبرستان میں دفن نہیں ہو جائیں گے وہ تب تک ساتھ ہی رہیں گے۔ قبرستان پہنچتے ہی سلطان نے قبروں کا جائزہ لیا۔ وہ تقریباً تیار تھیں۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس بزرگ اور طوائف کی قبریں ایک ساتھ ساتھ ہی بنائی گئی تھیں۔ شاید گورکن نے اپنی سہولت کی خاطر ایک ہی جگہ پر دونوں قبریں کھود لی تھی، کیونکہ اسے آج ہی کے دن دونوں مردے دفنانے کا حکم آیا تھا۔ بزرگ کے ساتھ آئے ہوئے افراد اپنے جنازے کو دفنانے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے کفن میں لپٹی ہوئی بزرگ کی لاش کو اٹھایا اور احتیاط سے قبر کے اندر لٹا دیا۔ لیکن تبھی وہ واقعہ ہوا جس نے سلطان اور وہاں موجود ہر انسان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ بزرگ کی لاش کو قبر میں رکھتے ہی قبر میں گویا آگ دہکنے لگی۔ قبر اس قدر گرم ہو گئی کہ اندر لاش اتارنے والے شخص سے وہاں کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ اچانک قبر میں پاؤں کی طرف آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ سب کے لیے یہ ایک بے حد خوفناک واقعہ تھا۔ وہ سب پھٹی پھٹی نظروں سے یہ معاملہ دیکھ رہے تھے۔ بزرگ کے کفن نے آگ پکڑنی شروع کر دی تھی۔ تبھی گھبرا کر اس کے ساتھ آنے والے افراد نے کفن میں لپٹا ہوا اس کا وجود باہر نکال لیا۔ سب لوگ بے حد خوف زدہ ہو چکے تھے۔ شدید تعجب کے مارے ان کے منہ کھلے تھے۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ گناہگار شخص تھا۔ اسی وجہ سے اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھی، کیونکہ سبھی لوگ گواہ تھے کہ بزرگ بے حد نیک شخصیت تھے۔ سلطان خود حیران پریشان نظروں سے اس معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی سلطان نے ایک دوسرے شخص کو حکم دیا کہ قبر کا اچھی طرح سے جائزہ لیا جائے، کیا وہاں پر
کوئی ایسی چیز ہے جسے مشکوک سمجھا جائے۔ ایک دوسرا شخص قبر میں اترا اور اس نے منہ اوپر کر کے حیرت بھری آواز میں کہا، اے سلطان، قبر بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہے، اس میں آگ یا تپش کا نام و نشان بھی نہیں۔ سلطان نے دوبارہ بزرگ کی لاش کو دفنانے کا حکم دیا۔ آس پاس موجود افراد نے احتیاط سے پھر سے لاش کو اٹھایا اور قبر میں رکھا، لیکن ایک لمحے کے اندر قبر کے اندر شعلے بھڑکنے لگے۔ قبر کے اندر ایسی تپش اور گرمی ہو گئی کہ آس پاس کھڑے ہوئے افراد کو بھی اپنی جلد جلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ سلطان نے حکم دیا کہ لاش کو باہر نکال لیا جائے اور دوسری قبر کھودی جائے۔ سلطان حیران و پریشان نظروں سے اس لاش کو دیکھ رہے تھے، نامعلوم اس کے سینے میں کون سے راز دفن تھے۔ سلطان نے طوائف کے ساتھ آنے والے افراد کو حکم دیا کہ وہ لاش کو قبر میں ڈال کر دفنا دیں۔ ان کی قبر تیار ہو چکی تھی۔ انہوں نے جلدی سے عورت کی لاش کو اٹھایا اور قبر کے اندر دفنا دیا۔ یہاں کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے سے وہ دو لوگ شدید خوفزدہ تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ایک اتنی نیک شخصیت کے مرنے پر جب قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں تو نامعلوم اس طوائف کا کیا حشر ہوگا۔ سب کی نظریں اس طوائف کی قبر کی جانب جمی تھیں، لیکن اس وقت موجود مجمع تمام افراد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب لاش کو قبر میں لٹاتے ہی ایک دم سے پورے قبرستان میں گلاب کی خوشبو پھیل گئی۔ سلطان کو یوں لگا جیسے کئی عطر کی شیشیاں کھل کر گر گئی ہوں۔ اس قدر مسحور کن خوشبو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں محسوس نہیں کی تھی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر قبر کا جائزہ لیا۔ وہ اس قدر ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی کہ سلطان کو اس عورت پر رشک سا آیا۔ طوائف کی قبر میں سے مسلسل خوشبوئیں نکل رہی تھیں۔ اس کے ساتھ آنے والے افراد حیرت ناک نظروں سے قبر کو دیکھ رہے تھے۔ بزرگ شخصیت کی لاش ابھی تک باہر پڑی تھی۔ سلطان نے طوائف کی قبر کو بند کرنے کا حکم دیا تو تمام افراد نے جلدی جلدی قبر کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی، مگر خوشبو اس طرح پورے قبرستان میں پھیلی رہی۔ دوسری قبر تیار ہو چکی تھی۔ سلطان نے بزرگ کی لاش کو بھی دفنانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی دو لوگوں نے مل کر لاش کو قبر کے اندر رکھا، دونوں میں سے ایک نوجوان شور مچانے لگا، مجھے باہر نکالو، خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، میری گھال جل رہی ہے، قبر کے اندر بے حد گرمی ہے۔ اس کی چیخو پکار سن کر جلدی سے اسے پکڑ کر باہر کھینچا گیا۔ قبر میں ایک بار پھر شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آنے لگے۔ سلطان بانپ چکے تھے کہ یہ معاملہ کچھ ہو رہی ہے۔ انہوں نے خاموشی سے تمام لوگوں کو اشارہ کیا کہ قبر کو بند کر دیا جائے۔ بزرگ کے ساتھ آئے ہوئے لوگ ہکا بکا کھڑے یہ معاملہ دیکھ رہے تھے۔ سلطان کو بھی کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ 5 وقت نماز پڑھنے والے بزرگ کی قبر کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے۔ قبر بند کر دی گئی اور مردے کے ساتھ ہونے والے معاملات دنیا کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ تمام لوگ حیرت کا شکار ہو کر قبرستان سے باہر نکلنے لگے، مگر صرف سلطان تھے جو اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ انہیں حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی ہو رہی تھی کہ آج کے دن جو کچھ ہوا تھا اس کے کئی گواہ تھے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہوں والی زندگی پسند ہے اور نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کے باوجود آخرت میں عذاب ملے گا۔ جنازے کے ساتھ آئے ہوئے افراد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ سب کے منہ پہ ہلکی ہلکی سرگوشیاں تھیں اور وہ ایک دوسرے سے آج ہونے والے واقعات کے بارے میں حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ سلطان بھی خاموشی سے چلتے ہوئے اپنے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ محل پہنچنے کے بعد بھی ان کے ذہن سے آج والا واقعہ محو نہیں ہو رہا تھا، اور ہوتا بھی کیسے۔ کسی مردے کی قبر میں آگ بھڑکتے ہوئے دیکھنا کوئی عام بات نہیں تھی، اور سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ایک طوائف جس نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزاری تھی، اس کی قبر میں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی گویا جنت کے باغ اس کے لیے تیار تھے۔ یہ واقعات سلطان کو شدید الجھن میں مبتلا کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ سوچ کر وزیر کو اپنے پاس بلوا لیا۔ وہ حاضر ہو گیا اور سلطان کے پاس ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اے سلطان، بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ سلطان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پرسوچ انداز میں بولے، آج قبرستان میں ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ دفناتے وقت ایک بزرگ کی قبر میں شعلے بھڑکنے لگے، جبکہ ایک طوائف کی قبر میں سے جنت کی خوشبو آنے لگی۔ میں ان واقعات کی تحقیقات کرنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ وہ دونوں کون تھے اور ان کی زندگی کس طرح گزری۔ مصر کے لوگوں میں بد امنی پھیلنے سے پہلے میں اصل حقیقت آشکار کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے اس بزرگ اور طوائف کے لوگوں کا مکمل پتہ چاہیے۔ مسجد میں جا کر معلوم کرو کہ انتقال کرنے والے افراد کون تھے۔ ان کی رہائش گاہوں کے متعلق مجھے جلد آ کر بتاؤ۔ میں خود وہاں جا کر دیکھوں گا کہ آخر معاملہ کیا تھا۔ مجھے ان کی رہائش گاہوں سے کوئی نہ کوئی سراغ ایسا ضرور مل جائے گا جس سے مجھے اس معاملے کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔
سلطان اس قدر سنجیدگی سے بات کر رہے تھے کہ وزیر چونک گیا، مگر اس نے فوراً اساری لایا اور الٹے قدموں دربار سے پلٹ گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وزیر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سلطان کے پاس آ گیا۔ اس نے سلطان کو بزرگ اور طوائف دونوں کی رہائش گاہوں کے متعلق معلومات دے دی۔ ان دونوں کے گھر محل سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھے۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت وہاں جائیں گے۔ سلطان نے اپنا بیس بدلا اور اپنا چہرہ عمامے سے چھپا لیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آس پاس کے افراد انہیں دیکھ کر پہچان لیں، اس لیے اپنا حلیہ عام انسان کی طرح بنا کر اس محلے میں جانا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا سفید گھوڑا اس بزرگ کی رہائش گاہ کی جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔ وہاں پہنچتے سلطان نے اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے تنے کے ساتھ باندھ دیا۔ نیچے اتر کر انہوں نے آس پاس کے گھروں کا جائزہ لیا۔ وہ سب کے سب گھر ایسے افراد کے تھے جن کے پاس مال و زر کی کمی نہ تھی۔ انہی گھروں کے بیچ میں اس بزرگ کی رہائش گاہ جو ویران تھی، وہ بھی بہترین طرز پر بنی ہوئی تھی۔ سلطان کو دیکھتے اندازہ ہو گیا کہ یقیناً اس بزرگ نے اپنی زندگی میں بہت مال کمایا ہوگا۔ اس کے گھر کا دروازہ ہلکا سا بند کیا ہوا تھا۔ سلطان نے آس پاس دیکھا، وہاں گلی میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ خاموشی سے دروازے کو دھکیل کر وہ اندر داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ مکان اندر سے بڑا تھا مگر بے حد صاف ستھرا تھا۔ سلطان آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے گئے۔ درمیانی حصے سے کچھ سیڑھیاں اوپر کی منزل پر جا رہی تھیں۔ سلطان خاموشی سے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر کی منزل پر ایک کمرہ تھا جس میں ایک مسہری اور بستر بچھا ہوا تھا۔ شاید یہ اس بزرگ کی خوابگاہ تھا۔ اس کی شاندار آرائش کی گئی تھی۔ اس میں ایک بڑی سی کھڑکی تھی جو پچھلی طرف کھلتی تھی، شاید اسے ہوا کے لیے بنایا گیا تھا۔ سلطان خوابگاہ اور گھر کا جائزہ لیتے آ رہے تھے۔ انہوں نے اندر موجود ہر چیز کی تلاشی لے لی۔ انہیں وہاں تسبیحاں، قرآن پاک اور جائے نماز کے علاوہ چند کتابیں ملی جن میں دین کا علم لکھا ہوا تھا۔ گھر میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس بزرگ کی شخصیت پر کوئی سوال اٹھایا جا سکتا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک بہت ہی پرہیزگار انسان تھا جس نے اپنی پوری زندگی نماز اور قرآن کے لیے وقف کر دی تھی۔ جیسے جیسے سلطان چیزوں کا جائزہ لیتے جاتے تھے ان کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ مگر وہ اتنا ہی نیک تھا تو آخر کیا وجہ تھی کہ اس کی قبر میں الاؤ بھڑک اٹھا تھا؟ تقریباً سلطان مایوس ہو چکے تھے۔ اسی مایوسی کے عالم میں وہ بے اختیار اس بڑی سی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے جو مکان کی پچھلی جانب کھلتی تھی۔ اپنی سوچوں میں گم کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے سلطان اس وقت بری طرح سے چونکے جب انہوں نے کھڑکی سے باہر نظر آنے والا منظر دیکھا۔ اس کھڑکی سے پچھلی گلی میں واقع محلے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ محلہ طوائفوں کا تھا۔ وہ طوائف بھی اسی محلے کی رہائشی تھی جس کا آج انتقال ہوا تھا۔ سلطان حیرت سے چونک گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو وزیر نے انہیں آ کر اس طوائف کی رہائش گاہ کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ آخر یہ کیسا اتفاق تھا؟ سلطان حیرت بھری نظروں سے ابھی جانچنے کی کوشش کر ہی رہے تھے جب انہیں محسوس ہوا کہ کمرے کے دروازے سے انہیں کوئی چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ سلطان اچانک پلٹے تو وہ جو کوئی بھی تھا ایک دم سے راہداری سے نکل کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان لپک کر اس کے پیچھے ہو گئے۔ وہ تیز تیز آگے کو بھاگا جا رہا تھا۔ سلطان تیزی سے اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد سلطان نے اسے جا لیا۔ وہ ایک دبلا پتلا سا نوجوان تھا جس کی ابھی ابھی مونچھیں نکلی تھی۔ وہ سلطان کو دیکھ کر بری طرح سے گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ سلطان نے اسے گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، بتاؤ نوجوان، مجھے دیکھ کر تم کیوں بھاگے؟ کیا تم چوری کے ارادے سے یہاں پر آئے تھے یا پھر تمہارا کوئی اور مقصد تھا؟ وہ لڑکا بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا۔ سلطان نے اس کا گریبان چھوڑا تو اس نے اپنی سانسیں بحال کی اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں اجنبی انسان، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ نہ جانے آپ کون ہیں، میں تو یہاں بس صفائی کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ اس لڑکے کا چہرہ اس کے جھوٹ کی چگلی کھا رہا تھا۔ سلطان نے ایک دفعہ پھر اسے ڈرایا تو وہ ہڑبڑا کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، میری شکایت قاضی کو مت لگائیے گا اور نہ ہی مصر کے سلطان کو۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت انصاف پسند انسان ہے۔ میں آپ کو سچ سچ بتاتا ہوں کہ میں یہاں پر کیوں آیا تھا۔ جن بزرگوار کے گھر میں کام کرتا ہوں، آج صبح ان کا انتقال ہو گیا اور میں جانتا ہوں کہ اب میرا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، اسی لیے میں اپنی چیزیں سمیٹ کر بس یہاں سے جانے والا تھا، مگر جانے سے پہلے میں کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرنے کے لیے یہاں آ رہا تھا۔ اس کھڑکی کا رخ طوائفوں کے محلے کی جانب کھلتا ہے۔ وہاں بے حد حسین اور جوان عورتیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر میں اپنی آنکھیں سینکا کرتا تھا۔ بس اسی مقصد کے لیے جانے سے پہلے ایک دفعہ اندر کمرے میں آ رہا تھا کہ میں نے آپ کو دیکھا۔ مجھے لگا آپ بزرگوار کے کوئی رشتہ دار ہیں، اسی لیے میں گھبرا گیا اور نکل بھاگا۔
सुल्तान ने ताज्जुब से उसे देखा। वो नौजवान अभी अभी बालिग हुआ था और छुप छुप कर अनजान औरतों को देख रहा था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बरखुरदार। वो औरतें चाहें जिस पेशे से भी ताल्लुक़ रखती हैं, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम छुप छुप कर उन्हें देखो। सुल्तान की बात अभी मुंह में ही थी कि अचानक लपक कर वो लड़का बोला, क्यों ना देखूं ये अजनबी, भला देखने में भी कोई गुनाह मिलता है। मेरे बुजुर्गवार जो दिन रात नमाजें पढ़ा करते थे और हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहते थे, वो भी अक्सर यहाँ खड़े होकर सामने रहने वाली तवाइफ को देखा करते थे, और मैं तो सिर्फ औरतों को आते जाते देखता हूँ, जबकि बुजुर्गवार तो उस तवाइफ को इंतहाई नज़ेबा हालत में भी कई बार देख चुके हैं। सुल्तान बुरी तरह से चौंके। उन्हें लगा कि उनकी उलझन हल होने के करीब है। बरखुरदार, तुमने जो कुछ कहा है ज़रा फिर से उसकी वजाहत करो। तुम्हारे बुजुर्गवार किस तवाइफ को देखा करते थे और किस हालत में? सुल्तान ने गहरी नज़र से नौजवान को देखते हुए सवाल किया। वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, मगर जैसे ही उसे याद आया कि बुजुर्गवार का तो इंतकाल हो चुका है और कोई उसका गिरबान पकड़ने नहीं आएगा, तो वो शेर हो गया। कहने लगा, भाईजान क्या बताऊँ आपको, बुजुर्गवार यूं तो दिन रात मसल्ला बिछाकर उसके ऊपर बैठे रहा करते थे, मगर मैंने खुद अपनी आंखों से कई दफ़ा देखा था कि वो यहाँ खड़े होकर सामने तवाइफों के मोहल्ले में झांका करते थे। पहले ये खिड़की छोटी थी, फिर उन्होंने इस खिड़की को बड़ा करवाकर अपने लिए मज़ीद सहूलत पैदा की। एक रोज़ जब वो घर पर नहीं थे तो मैंने यहाँ आकर देखा। मैं जानना चाहता था कि आखिर वो दिन का बेशतर हिस्सा इस खिड़की में लटक कर क्यों गुजारते हैं। तभी मेरी नज़र उस सामने वाले मकान पर पड़ी। वहाँ का गुसल खाना उस खिड़की से साफ नज़र आता था। वो तवाइफ शायद गरीब थी, क्योंकि उसके गुसल खाने का दरवाज़ा भी टूटा फूटा था। यहाँ से वो नीम बढ़ना हालत में नज़र आ रही थी। मैं समझ गया कि ये बुजुर्गवार भी यहाँ खड़े होकर उसी तवाइफ को नहाते हुए देखा करते थे। मुझे बड़ी शर्म आई, मगर मैंने खुद को तसल्ली दे दी कि अगर एक दीनदार इंसान ये सब कुछ करता है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई बुराई नहीं। इस दिन के बाद मैं खुलेआम उन लड़कियों को घूरने और आवाज़ें कसने लगा। मगर अब चूँकि बुजुर्गवार का इंतकाल हो चुका है तो मुझे भी जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं यकीनन उन औरतों को देखने के लिए बेकरार रहूँगा। लड़के की आवाज़ में मायूसी उतर आई थी। सुल्तान सन्नाटे में रह के उन्हें अंदाज़ा हो चुका था बुजुर्गवार ने अपनी ज़िंदगी भर की इबादत के ऊपर किस गुनाह के ज़रिए पानी फेरा है। उन्होंने एक नामहरम औरत को नज़ेबा हालत में ना सिर्फ देखा था, बल्कि इरादतन उसको देखकर लुत्फ़ भी लिया था। वो चाहते तो उस खिड़की को बंद करवा सकते थे, रुपए पैसे वाले थे। चाहते तो उस तवाइफ की मदद करवा कर उसका गुसल खाना दोबारा से तमीर करवा सकते थे, ताकि उसकी पर्दापोशी हो सके। मगर वो उस औरत की बढ़न हालत को देखकर अपनी आंखें सेंकता रहा। शायद यही वजह थी कि उसकी कब्र में ही अल्लाह ताला ने उसके अजाब का सिलसिला शुरू कर दिया। सुल्तान ने बेहतर यही समझा कि उस नौजवान को उस बुजुर्ग की कब्र वाला वाक़या बता दिया जाए। उन्होंने मुख्तसर लफ्ज़ों में जब उस नौजवान को बताया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो समझ गया कि जिस चीज़ को वो आम समझ के कर रहा था उसका किस कदर शदीद गुनाह है। सुल्तान के सामने उसने अपने कानों को हाथ लगाकर तौबा तौबा की और जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें समेटने लगा। वो अब एक लम्हा भी उस मकान में नहीं रुकना चाहता था। सुल्तान को ये तो समझ आ गई थी कि बुजुर्ग के कौन से गुनाह की वजह से उनको कब्र में आग के शोले भड़क उठे थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि तवाइफ की ऐसी कौन सी नेकी थी जिसने उसे मरने के फौरन बाद जन्नत के बागों में पहुंचा दिया था। ये सवाल उनके अंदर रहकर सर उठा रहा था, मगर उसके जवाब को जानने के लिए उन्हें उस तवाइफ के घर का जायज़ा लेना ज़रूरी था। उन्होंने खामोशी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उस बुजुर्ग के मकाम से बाहर निकल आए। उन्हें वहाँ फैली हुई गुनाह की बू अच्छे से महसूस हो रही थी। उनका रुख तवाइफ के मोहल्ले की जानिब था। 2 गलियां छोड़कर पीछे ही कितार में वो सारे घर बने हुए थे, जिन्हें देखते ही महसूस होता था कि उनके मालिकीन के पास ना तो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दौलत है और ना ही अपने ज़हन को निखारने के लिए तालीम। वो बस रोज़ी रोटी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़त्म किए जा रहे थे। गलियों में नंग दरंग बच्चे घूम रहे थे और कई औरतें दरवाज़ों में लटकी हुई एक दूसरे से बातचीत में मशगूल थीं। सुल्तान को बेहद अफसोस हुआ। उन्होंने दिल ही दिल में अहद कर लिया कि इस कब्र वाले मामले से निकलते ही वो इस मोहल्ले की हालत ज़ार को सुधारने पर तवज्जो देंगे। इन्हीं घरों की कितार में एक घर उस नाचने वाली का भी था। दूर से देखकर ये सुल्तान को अंदाज़ा होता था कि घर में गहरी खामोशी है। उस घर की वाहिद मकीन आज सुबह मर चुकी थी। सुल्तान ने चौंके अपने चेहरे को दुपट्टे से अच्छी तरह लपेट रखा था तो किसी ने उन्हें ना पहचाना। सब लोग उन्हें इस तरह देख रहे थे जैसे उस गली में अजनबियों की तरह कोई गैर मामूली बात ना थी। सुल्तान धीरे धीरे चलते हुए उस औरत के मकान के सामने जा पहुंचे और खामोशी से खड़े हो गए। अभी वो अंदर जाने का फैसला
कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें पीछे से आवाज़ सुनाई दी। ओह अजनबी, तुम लोगों की मशूका तो मर चुकी है। आज सुबह उसे कब्र में दफनाकर आए हैं। तुम्हारे साथ उसने वक्त तय किया था। इस पूरी गली में इसके अलावा और कोई औरत नाचने वाली नहीं है। अब क्योंकि वो नहीं रही तो ये गली गुनाहों से पाक हो चुकी है। तुम भी अब यहाँ से चले जाओ। ये अब शरीफों का मोहल्ला है। सुल्तान ने पीछे पलटकर देखा, वो मोहल्ले का ही एक फर्द था। सुल्तान ने उसकी बात सुनकर नागवारी सी महसूस की। वो कदरे तमस्कराना अंदाज में नाचने वाली की मौत का जिक्र कर रहा था। सुल्तान भी शायद उस औरत से उतनी ही नफरत करते थे जितनी ये शख्स कर रहा था, मगर आज सुबह कब्रिस्तान में उन्होंने अपनी आंखों से जो मंजर देखा था, इसके बाद वो इतनी आसानी से उस औरत को गुनहगार तस्लीम नहीं कर पा रहे थे। सुल्तान ने फैसला किया कि वो उसी से बात करेंगे ताकि उन्हें कुछ अंदाज़ा हो सके कि तवाइफ का रहन सहन कैसा था। सुल्तान ने अपना रुख मोड़ा और उस आदमी की जानिब बढ़ने लगे। वो आदमी सुल्तान को अपनी जानिब आता देखकर ठिठक कर वहीं रुक गया। अपने हाथों से गिरेबान को झाड़ता हुआ वो शायद खुद कोई गली का गुंडा तस्वुर कर रहा था। सुल्तान उसके पास जाकर खड़े हुए और कहने लगे, क्या कह रहे हो मेरे भाई? उस औरत का कब इंतकाल हुआ? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे तो किसी ने उस औरत से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर भेजा था और मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये औरत नाचने गाने वाली थी। क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ और बात बता सकते हो? सुल्तान ने नरम लहजे में पूछा तो वो शख्स एकदम सीना फुलाकर कहने लगा, अरे हाँ, मेरे अलावा कौन जान सकता है ये औरत कैसी थी। बचपन से इसी मोहल्ले में पला बड़ा हूँ और बदकिस्मती से गुनाहों की ये पोटली भी बचपन से इसी मोहल्ले में रहती आ रही है। इसके वालिदैन तो अरसा दराज हुआ मर चुके थे। रिश्तेदार कोई इसका था नहीं जिसकी सरपरस्ती करता। मेरे ख्याल में तो इसने मजबूर होकर ही ये नाचने गाने का पेशा अपना लिया था। मोहल्ले की औरतों को तो उसने यही सब कुछ कहा था कि उसके घर में भूख से फाके हो रहे हैं, जिसकी वजह से मजबूर होकर उसने नाचना और गाना शुरू किया। हमारे घर की औरतें भी बोली हैं। मेरे भाई सबके सब उस औरत से दोस्ताना ताल्लुक़ रखती थी, हालांकि हम मर्द लोग उसे कतन पसंद नहीं करते थे। न जाने रोज़ाना बन सवर कर कहाँ निकल जाती थी, आधी रात तक वापस आती और जिस रोज़ खुद कहीं ना जाती तो यूँ लगता था कि ज़माने भर के मर्दों ने उसके घर का रास्ता देख लिया है। एक जाता तो दूसरा आ जाता, बल्कि इसी तरह जैसे आज तुम आए हो। हम सब तो उससे बड़े तंग थे। खुदा का शुक्र हुआ कि जवानी में मर गई। आज सुबह उसको दफन कर आए हैं। उस शख्स की बात में सुल्तान को कोई वाज़ेह जवाब न दिया। उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि ये मोहल्ले वाले उस औरत को कतन नापसंद करते थे। अभी सुल्तान यही सोच रहे थे जब वो शख्स अचानक फिर से कहने लगा, वैसे मेरे भाई वो औरत देखने से ताल्लुक़ रखती थी, बेहद हसीन थी। खासकर उसकी दाईं आंख के किनारे पर बना हुआ वो स्याह तिल तो सारे मर्दों में मशहूर था। हर कोई उसके उस तिल का दीवाना था और उसकी एक झलक देखने के लिए कई दिरम दिनार लुटा दिया करता था। मगर न जाने ये औरत उन दिनारों का क्या करती थी, क्योंकि उसने कभी अपने लिए जर्क बरक लिबास नहीं बनवाए, ना ही कभी उसको सोना पहने हुए देखा, ना ही कभी उसने अपने घर की हालत दुरुस्त की। जब से देख रहा हूँ उसका घर ऐसी ही टूटी फूटी हालत में था। बड़ी तमस्खराना अंदाज में उस नौजवान ने अपनी बात मुकम्मल कर ली थी। सुल्तान शदीद उलझन का शिकार होकर रह गए थे। उन्हें लगा कि शायद उन्हें आसपास के मोहल्लेदारों से तवाइफ की शराफत की खबर मिलेगी, मगर उस शख्स के बाद कई और अफराद भी सुल्तान से मिले। सबका यही कहना था कि तवाइफ का रहन सहन बिल्कुल अपने पेशे के मुताबिक था। वो नाचती गाती थी, इसके इब्ज लोगों से रकम लिया करती थी। हाँ, मगर एक बात थी कि वो ये घिनौना पेशा मजबूरी की बिना पर अपनाए हुए थी, क्योंकि उसका कोई वाली वारिस ना था और ये वाही तरीका था जिससे वो अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सकती थी। इसलिए वो एक तवाइफ बन गई थी। सब लोग हैरान थे कि सुल्तान उस औरत के बारे में छानबीन क्यों कर रहे हैं, मगर सुल्तान ने बहाना बनाकर उनको टाल दिया। वो अपनी असलियत उन लोगों पर आश्कार नहीं करना चाहते थे। वो खामोशी से महल वापस लौट आए। महल पहुंचकर भी सुल्तान को चैन न आया। वो बेताबी से इधर उधर टहलते रहे, मगर उन्हें इस मामले का राज पता न चला। उस रोज़ के बाद सुल्तान ने कई दफ़ा तवाइफ के घर का चक्कर लगाया, मगर आसपास और उसके जाने वाले हर शख्स का यही कहना था कि तवाइफ एक गुनाहगार औरत थी जिसने ज़िंदगी भर नाचने गाने को अपना पेशा बनाए रखा। सुल्तान मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके थे। उन्होंने समझना शुरू कर दिया कि तवाइफ की कब्र से फूलों की खुशबू आना एक ऐसा राज था शायद जिसका सिरा वो कभी ना पा सकेंगे, मगर वो नहीं जानते थे कि आने वाले चंद दिनों में उनके साथ एक ऐसा राज मुनकशिफ होने वाला है जिसे सुनकर वो शशदर रह जाएंगे।
ایک کے بعد ایک دن گزرتا چلا گیا۔ مصر کی گلیوں نے کئی دن اور رات دیکھ لیے۔ سلطان اپنے محل میں اسی طرح اپنے روز کے امور انجام دیتے رہے۔ ایک روز جب وہ دربار کے تمام فریادیوں کے مسائل حل کر کے بھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ اچانک دربار کے داخلی دروازے پر انہیں ایک شخص نظر آیا۔ وہ دبلا پتلا سا اور کافی بوڑھا شخص تھا جو تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا سلطان کی جانب آ رہا تھا۔ سلطان کو دور سے نظر آ رہا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ میں کچھ ایسا ہے جسے اس نے بہت احتیاط کے ساتھ سنبھال رکھا ہے۔ دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا ہوا جس وقت سلطان کے سامنے آیا تو سلطان نے بغور دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی۔ وہ دیر عمر کا آدمی تھا مگر اس کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ شاید اس نے بہت ہی پرمشقت زندگی گزاری تھی۔ سلطان سوالیہ نظروں سے اس شخص کی جانب تکے جا رہے تھے۔ جب اس نے انتہائی عقیدت سے سلطان کو سلام کیا، سلطان نے اس کے سلام کا جواب دیا اور بولے، کیا بات ہے میرے بھائی، تمہیں مجھ سے کیا کام آن پڑا جو تم دربار کا وقت ختم ہونے کے باوجود انتہائی عجلت میں چلے آئے ہو؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی خاص کام ہے۔ اس شخص نے سر ہلایا، کہنے لگا، جی ہاں میرے سلطان، مجھے ایک بے حد خاص کام ہے۔ میرے پاس کسی کی ایک امانت ہے اور میں مرنے سے پہلے یہ امانت اس کے مالک تک پہنچا دینا چاہتا ہوں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں اس امانت کے مالک کو جانتا تک نہیں ہوں، نہ ہی مجھے یہ پتا ہے کہ میں اسے کہاں مل سکتا ہوں۔ مجھے بس یہ معلوم تھا کہ جس کے ہاتھ میں نے یہ امانت سونپی ہے اس کا تعلق مصر سے تھا۔ میں جانتا ہوں کہ مصر کے سلطان آپ ہیں اور آپ کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں جو امانت کو حفاظت سے اس کے ملک تک پہنچا سکے، اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں۔ سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے۔ انہوں نے اسے تشریف رکھنے کے لیے کہا، اس کے لیے پانی منگوایا۔ جب وہ شخص پانی پی چکا تو انتہائی تشکر سے سلطان کی جانب دیکھے کہنے لگا، سلطان، اس پوٹلی میں دینار ہیں۔ یہ رقم اگرچہ بہت ہی زیادہ غیر معمولی تو نہیں ہے، لیکن کسی وقت میں ایک عورت نے مجھے یہ رقم بطور قرض حسنہ دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اگر میں کسی قابل ہوا تو یہ رقم اس کو لٹا دوں، اور اگر نہیں تو میں اس رقم کو خرچ کر سکتا ہوں۔ لیکن اللہ نے میرے مال میں برکت ڈالی ہے اور میں اس رقم کو واپس کرنے کے لائق ہو گیا ہوں۔ یہ رقم اب میں اس عورت کو واپس لٹانا چاہتا ہوں، مگر بدقسمتی سے میں اسے نہیں جانتا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے پوٹلی لے لی اور اسے کھول کر دیکھا، اس میں واقعی دینار تھے۔ سلطان نے اسے پوچھا، کس عورت نے تمہیں یہ رقم مہیا کی ہے؟ کیا تم اس کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہو؟ وہ کیسی دکھتی تھی؟ اس کی کسی رشتہ دار کا کیا نام تھا؟ اگر کچھ جانتے ہو تو بتاؤ تاکہ میں یہ امانت باحفاظت اس تک پہنچا سکوں۔ سلطان کے سوال پر وہ شخص کچھ دیر تو سوچتا رہا اور پھر ایک دم سر اٹھا کر سلطان کو دیکھ کر کہنے لگا، اے سلطان، میں زیادہ تو کچھ نہیں جانتا، مگر وہ عورت ایک ناچنے گانے والی تھی۔ اس کی دائیں آنکھ کے پاس ایک تل تھا۔ سلطان ایک دم بری طرح سے چونک اٹھے۔ سلطان کو یاد آیا اس طوائف کے محلے والوں نے بھی سلطان کو یہی بتایا تھا کہ اس طوائف کی دائیں آنکھ کے پاس ایک تل تھا جس کے پورے مصر کے لوگ دیوانے ہوا کرتے تھے۔ سلطان نے بے یقینی سے ہاتھ میں موجود دیناروں کی پوٹلی کو دیکھا اور پھر اس شخص کو جس راز کو جاننے کی انہوں نے سرتوڑ کوشش کی تھی، جس کا انہیں کوئی سرا نہ ملا تھا، اور جب وہ مایوس ہو گئے تھے تو آج خود چل کر اسی طوائف سے وابستہ ایک کردار ان کی زندگی میں آ گیا تھا۔ سلطان بے چین ہو گئے۔ اس شخص سے پوچھنے لگے، کیسی طوائف؟ وہ کون سا آنکھ کا تل؟ یہ رقم اس طوائف نے تمہیں کب دی؟ تم اس سے کب ملے؟ مجھے پوری کہانی تفصیل سے سناؤ۔ وہ شخص حیرانی سے سلطان کو دیکھنے لگا۔ سلطان کے لہجے میں اتنی بےتابی تھی کہ اس شخص نے جان لیا کہ یہ بات امانت پہنچانے سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اس شخص نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگا، جب میں جوان تھا، میری نئی شادی ہوئی تھی، میری بیوی حاملہ تھی، مگر میں اسے چھوڑ کر مصر آ گیا۔ میں یہاں پر کاروبار اور دولت کمانے کی غرض سے آیا تھا تاکہ گھر کی روزی روٹی چل سکے، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں یہاں آ کر شدید بیمار پڑ گیا۔ میرا کوئی رشتہ دار اور جاننے والا مصر میں موجود نہ تھا۔ میں شوقیہ طبیعت کا بھی تھا اور اکثر اس طوائف کے گھر جایا کرتا تھا۔ جب میں بری طرح سے بیمار پڑا تو مجھے جائے پناہ کے طور پر پورے مصر میں صرف اسی کا گھر نظر آیا۔ میں خاموشی سے اس کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جو میں نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ عورت باہر نکلی۔ اس نے میری خراب حالت دیکھی تو مجھے خاموشی سے اندر لے گئی۔ اس نے مجھ سے کچھ پوچھا، نہ ہی میں نے اسے کچھ بتایا۔ شدید بیماری کی حالت میں اس کے مکان میں کئی دن تک پڑا رہا۔ آپ یقین نہیں کریں گے سلطان، مگر اس عورت نے بغیر کسی رشتے کے میری ایسی ایمانداری کی کہ شاید میرا کوئی اپنا ہوتا تو وہ بھی نہ کرتا۔ اس نے میرا خیال رکھا، کھانا پینا مہیا کیا اور دوا دارو کا بھی بندوبست کیا۔ یہ اسی کی مہربانی تھی کہ میں جلد تندرست ہو گیا، لیکن اب میں اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ مزدوری کرنے کے لائق ہی نہ تھا۔ میں جلد از جلد اپنے گھر والوں میں واپس جانا چاہتا تھا۔
میری حاملہ بیوی کو میری ضرورت تھی، مگر میرے پاس تو ایک ڈھیلا نہ تھا جسے لے کر میں اپنے ملک کا سفر کر سکتا۔ میرے پاس کوئی امید نہیں تھی، میں دن رات بس روتا ہی رہتا تھا، بوجھ کی طرح اس طوائف کے گھر میں پڑا رہتا، مگر اس نے کبھی مجھے گھر سے نکل جانے کو نہ کہا۔ آخر ایک دن میں نے اسے اپنی مجبوری بتا دی کہ میں سفر کر کے اپنے ملک کو نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پاس سفر کے اسباب کے لیے رقم نہیں ہے۔ وہ چند لمحوں تک خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ وہاں سے واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ اس نے وہ پوٹلی میرے حوالے کر دی۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے جب اس پوٹلی کو کھولا تو اس میں کئی دینار رکھے ہوئے تھے۔ میں ششدر رہ گیا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آخر وہ یہ رقم مجھے کیوں دے رہی ہے، جبکہ نہ تو وہ میرے آگے پیچھے کے بارے میں جانتی ہے اور اسے یہ بھی علم تھا کہ میں اب اس کی یہ رقم نہیں لوٹا سکتا۔ وہ طوائف مسکرا دی، کہنے لگی یہ رقم میں نے ناچنے اور گانے کے پیشے سے کما کر اکٹھی کر رکھی ہے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں کسی روز حج کے لیے جاؤں، بس اسی لیے دن رات روپیہ پیسہ جمع کر رہی ہوں، مگر تم مجھ سے کہیں زیادہ ضرورت مند ہو۔ اس وقت تمہارے گھر کو تمہاری ضرورت ہے، تمہاری بیوی کو، تمہارے ہونے والے بچے کو بھی تمہاری ضرورت ہے۔ اللہ کے گھر کی زیارت سے بہتر کسی ضرورت مند کی مدد کرنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ یہ رقم تم لے لو اور اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس کی بات کا سننا تھا کہ میری آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہنے لگے۔ اس پل میں نے جانا کہ وہ ایک طوائف جو گندے پیشے سے تعلق رکھتی تھی، وہ اس شہر کے کئی شرفا سے بہتر تھی جنہوں نے مجھے مجبور دیکھ کر بھی کبھی میری مدد نہ کی تھی، مگر اس عورت نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی میرے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ میں اس کا بہت احسان مند تھا۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ اگر کبھی میرے پاس اسباب ہوئے تو میں اس کی یہ رقم لوٹانے کے لیے ضرور آؤں گا۔ حالات کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے جاتے میری بیوی بیمار پڑ گئی، بچہ ہوا اور میں ان کے خیال رکھنے کے چکر میں بری طرح سے الجھ گیا، لیکن اس کے باوجود میں کوشش کرتا رہا کہ زندگی بھر اپنی کمائی سے ایک مخصوص حصہ الگ کر سکوں۔ آخرکار اب میں اتنی رقم جمع کر پایا ہوں کہ میں اس عورت کی رقم واپس کر دوں، مگر بدقسمتی سے مجھے اس کی گلی محلہ یاد نہیں۔ وہ بہت پرانی بات تھی، اب تو مصر کا نقشہ بدل چکا ہے، اس لیے میں یہ رقم لے کر آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ اس رقم کو اس کے اصلی مالک تک پہنچا دیں۔ وہ آدمی اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا، مگر سلطان اپنی جگہ پر ساکت کھڑے تھے۔ انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کی ایک چھوٹی سی نیکی اس قدر پسند آ گئی تھی کہ انہوں نے اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کی قبر کو اس کے لیے جنت کا باغ بنا دیا۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مصلحتیں ہیں کہ ریاکاری سے کی گئی 5 وقت کی نماز اور عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند آتی، مگر سچی نیت سے کی گئی ایک چھوٹی سی نیکی کو بھی وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ سلطان نے دیناروں کی وہ تھیلی پکڑ لی، ان کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ اس کی مالکن تو کب کی اس جہان فانی سے رخصت ہو چکی تھی۔ دیناروں کی اس پوٹلی کے بدلے میں جو سودا اس نے کیا تھا وہ بہت قیمتی تھا۔ سلطان نے اسی بوجھے دل کے ساتھ اس شخص کو اطلاع دی کہ وہ طوائف تو عرصہ ہوا مر چکی ہے، اور جب انہوں نے اس شخص کو طوائف کی قبر والا واقعہ سنایا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سلطان نے اس شخص کو اپنے پاس بطور مہمان روک لیا۔ دیناروں کی وہ پوٹلی سلطان نے اس شخص کو واپس کر دی اور اگلے روز سارے مصر کو بڑے میدان میں جمع کر کے اس شخص کی زبانی اس طوائف کا احسان سنایا۔ لوگوں میں جو بے یقینی پھیل رہی تھی وہ ختم ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ وہ تمام لوگ جو اسے ایک طوائف کے پیشے کی حیثیت سے جانتے تھے اب اس کا نام سن سن کر اپنی نظریں جھکا رہے تھے۔ یقیناً وہ رتبے میں ان تمام لوگوں سے کئی گنا بڑی تھی۔ جن دوستوں نے آج کی اس کہانی کو مکمل سنا ہے وہ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو اس کہانی کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔